بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما لیا، ان میں روح بھی پھونک دی، تو تمام فرشتوں سے فرمایا کہ ان کو سجدہ کریں۔ چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کا مرتبہ حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اسے بھی یہی حکم دیا گیا۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے، تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ تو نے اسے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور مجھے شعلہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ ابلیس ملعون تھا جس پر لعنت کی گئی تھی، وہ اللہ کے سامنے تکبر سے بھرپور جواب دیتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اسے کافر کا لقب دیا۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو نعمت کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر بہت فضل و کرم کیا، بلند ترین مرتبے تک پہنچایا، لیکن اس نے اللہ کی اس نعمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عالم پیدا کیا۔ عالم اس لیے کیونکہ وہ اپنی پیدائش سے ہی تمام چیزوں کے نام جانتے تھے، انہیں کوئی بھی نام سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدائش کے وقت میں تمام نام سکھا دیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو السلام علیکم کہو۔ آدم اور فرشتوں کی زبان عربی تھی اور یہی اہل جنت کی زبان ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کہا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ اور ہدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، مثلا یہ پہاڑ ہے، یہ پرندہ ہے، وہ چاند ہے، وہ سورج ہے، غرض ہر چیز کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف ہر چیز کا نام بلکہ اس کا استعمال بھی ذہن میں ڈال دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ جو چاہے پیدا کرے، ان سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو نہ صرف تخلیق اور شکل و صورت میں بلند مرتبہ دیا بلکہ علم و ذہانت میں بھی فرشتوں پر سبقت حاصل کروائی۔ پھر اسی سبقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، مگر یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ تعظیمی اہل وقتوں میں جائز تھا مگر اب حرام ہے۔ فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، مکمل حکمت و علم والا تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے تمام چیزوں کے نام بغیر غلطی کے بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ زمین
اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے ہی علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیا چھپا رہے تھے؟ تو وہ یہ کہ دل میں وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ معزز اور عالم مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ وہ جنت میں کھاتے پیتے اور سیر کرتے، مگر آہستہ آہستہ وہ اکیلے وحشت محسوس کرنے لگے۔ آخرکار جب وہ ایک دن سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ہی اماں حوا کا وجود بنایا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے قریب ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ کون ہو؟ حوا نے کہا عورت۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون اور انس حاصل کریں۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک عورت سے باتیں کرتے دیکھا تو کہا کہ اب ایک اور مخلوق پیدا کی گئی ہے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام مخلوقات کے نام بتا دیے جو مشہور و معروف تھی، ان کا نام پوچھنا چاہیے۔ جب فرشتوں نے آپ سے نام پوچھا تو آپ نے فوراً جواب دیا حوا۔ فرشتوں نے پوچھا ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا اس لیے